اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. خدا فرماتا ہے میرے بندو مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں. الدعاء سلاح المؤمن. دعا مومن کی سپر ہے. آنے والی مصیبتوں بلاؤں مشکلات تکلیفوں سے بچنا ہے. آئیں خدا کی بارگاہ میں دعا مانگیں. خدا خود فرماتا ہے آؤ مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں. میرے اللہ شب جمعہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. شب جمعہ غیب سے آواز آتی ہے کوئی اپنے گناہوں پہ پشیمان ہونے والا ہے. کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا. میرے اللہ آج ہم گنہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. تجھے پکارنے کے لیے آئے ہیں. اپنی مشکلات اپنی پریشانیوں کی دوری کی دعا مانگنے آئے. میرے اللہ میرے اللہ تجھے واسطہ عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا. زہرا کی دعا ہے عباس علمدار. قمر بنی ہاشم ہے عباس. زینب کے پردے کے محافظ ہیں عباس. حسین کی آس ہے عباس. عزادارو سرزمین کربلا ہے. علی نے دعائیں مانگی ہیں. دعاؤں میں عباس
سے مانگا ہے، عباس جانتے ہیں کہ دعا مانگ کے کربلا کے لیے عباس کو مانگا ہے خدا سے، لیکن کربلا کی سرزمین میں وہ وقت آیا جس کے لیے عباس کو مانگا تھا۔ جب حضرت عباس نے دیکھا لاشیں خیموں میں آنے لگی، مولا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا مجھے اجازت دیجئے۔ حسین فرماتے عباس تو میرا لشکر کا علمدار ہے۔ جب دیکھا اون محمد کے لاشیں آئے، عباس فرماتے مولا گودوں کے پالے لاشیں آ رہی ہے، اے میرے آقا مجھے اجازت دیجئے۔ پھر حسین فرماتے عباس تو میرا لشکر کا علمدار ہے۔ بس ازادارو عباس جب دیکھتے لاشوں پہ لاشیں آتے ہیں، عباس ایک مرتبہ کوشش کرتے ہیں اب اجازت لینے کی۔ ایک مرتبہ دیکھا خیمے کے قریب سے گزرے، آواز آتی العطاش العطاش۔ عباس رانا گیا خیمے میں داخل ہوئے تو دیکھا 4 سال کی بچی ہے، مشکیزیں اٹھا اٹھا کے دیکھتی ہے کہیں کوئی قطرہ پانی مل جائے۔ مولا عباس قریب جاتے ہیں، جناب سکینہ فرماتی ہے چچا بڑی پیاس لگی ہے، اگر پانی کی سبیل ہو جائے۔ عباس علمدار فرماتے سکینہ اپنے بابا سے اجازت لیجئے۔ مشکیزہ اٹھایا، سکینہ کو لے کے آئے بارگاہ حسین میں۔ عجب نہیں حسین نے کہا ہوگا سکینہ ابھی تو چچا کو بھیج رہی ہو، جب کلیاشمر تماچے مارے گا چچا بڑا یاد آئیں گے۔ حسین فرماتے عباس تو ایسی سفارش لے کے آیا۔ عباس کو اجازت ملی ہے فقط پانی لانے کے لیے، حسین کی اجازت ملنا تھی۔ مشکیزہ سکینہ اٹھایا، مقتل کی جانب چلے۔ 3000 کا لشکر فرات میں موجود ہے، حسین کا یہ علمدار۔ عباس ایک مرتبہ آگے بڑھے، لشکر کو چیرتے ہوئے فرات کے قریب پہنچے ہیں، گھوڑے کو فرات میں داخل کیا ہے۔ جتنے عباس باوفا ہیں، عباس کی سواری بھی باوفا ہے، نہ تو عباس کی سواری نے پانی پیا نہ تو عباس نے پانی پیا۔ فرات مرتبہ پانی کوزے میں اٹھایا، یزیدیوں کو دکھا کے پھر فرات پہ پھینک دیتے، کہتے عباس چاہے تو پانی پی سکتے لیکن عباس کیسے پانی پیے۔ حسین کی لاڈلی سکینہ پیاس العطش العطش کی صدا بلند کرتی، بس ازادار و مختصر کروں مشکیزہ لے کے اٹھے۔ ادھر ایک مرتبہ جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کیا ہے، بچے اپنے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں کہ عباس علمدار پانی لے کے آئیں گے۔ جناب سکینہ فرماتی میرے چچا عباس پانی لے کے
आएंगे, मैं अपने हाथों से तुम सबको पानी पिलाऊंगी। अब्बास अलमदार खेमे की जानिब बढ़े। यजीदियों ने चारों तरफ से हमला किया, छुप छुप के हमला हुआ। एक जालिम ने वार किया, अब्बास का शाना कट के जमीन पर गिरा। अब्बास ने अलम को दाएं शाने पर लिया, जालिम ने दूसरा वार किया, अब्बास का दूसरा शाना भी कट के जमीन पे गिरा। अब्बास किसी तरह पानी सकीना तक पहुंचाना चाहते हैं, दांतों से मशकीज़े को पकड़ा। जालिम हुरमला ने तीर फेंका, मशकीज़ा छिद के पानी जमीन पे गिरा। अब्बास की आस टूट गई। अब्बास ने अपना रुख वापस यजीदियों की जानिब किया। इतने में जालिमों ने तीरों की बारिश कर दी। एक तीर अब्बास की आंख पर लगा। अगर हमारी आंख में वो तिनका भी चला जाए, फौरन हमारे हाथ आंखों की जानिब बढ़ते। तीर अब्बास की आंख पर लगा है, अब्बास के हाथ सलामत नहीं है। अब्बास ने सर झुकाया, घुटनों के दरमियान तीर को खींचना चाहा। इतने में जालिम ने गुर्ज से वार किया, अब्बास का सर शिकाफ्ता हो गया। अब्बास मर्तबा घोड़े पे संभल न सके, जमीन की तरफ आए। इधर आवाज आती है हुसैन के, आलान इनका सरा जहरी। हुसैन फरमाते मेरी कमर टूट गई। अल्लाहु अकबर। अब्बास के करीब हुसैन पहुंचे हैं। अब्बास अलमदार फरमाते हैं, आका बेअदबी माफ कीजिए, मेरे हाथ सलामत नहीं है, मैं आपको जहमत न देता। मौला मेरी आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून भरा है। मैंने सुना है मेरी माँ ने कहा था, जब मैं दुनिया में आया था पहली जियारत आपके चेहरे की थी। मेरी तमन्ना है आखिरी जियारत आपके चेहरे की करूं। अगर जहमत न हो, मेरी आंख से खून अगर साफ हो जाए। हुसैन ने अपनी आवाज से दामन से खून साफ किया। अब्बास ने चेहरे हुसैन की जियारत की। बात फरमाते आका, उलमा बयान करते हुसैन ने कहा, ए मेरे भाई अब्बास, तूने कभी मुझे भाई कह के न पुकारा, मुझे भाई कह के पुकारो। अब्बास को माँ की वसीयत याद आई। अब्बास क्या करे, माँ ने कहा कभी भाई नहीं गुलाम हो तो हुसैन का, लेकिन हुक्म इमाम है, इधर से भाई कहना था। रूह अब्बास की बर्बाद कर जाती है। अब्बास की आखिरी वसीयत थी, आका मुझे खेमे में न लेके जाना, मुझे सकीना से शर्म आती। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, तुझे अब्बास, मेरे अल्लाह तुझे उस लम्हे का वास्ता जब जनाब बशीर ने मदीने में मनादी दी, मदीने वालों हुसैन का लुटा हुआ काफिला आ गया। जनाब अब्बास की मादर गरामी एक मर्तबा बशीर के करीब आके कहती है, तू क्या कह रहा है, किस हुसैन की बात कर रहा है? बशीर नहीं जानता है अब्बास की माँ है। कहता है हुसैन इब्न अली मारे गए।
جناب عباس کی مادر کہتی بشیر یہ کیسے ممکن ہے عباس زندہ ہو اور حسین مارے جائے؟ ایک مرتبہ بشیر کہتی ہے کہتے ہیں مخدومہ پہلے عباس مارے گئے پھر حسین کو شہید کر دی۔ اللہ اکبر، میرے اللہ تجھے واسطہ حضرت عباس باب الحوائج کا، یہاں جتنے مومنین مومنات پروردگارہ تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے ہوئے، تجھے عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ خدایا ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا خدایا جو بھی پریشانی اور مشکلات رکھتے خدایا باب الحوائج کا واسطہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا خدایا جو رزق کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں پروردگارہ ان کو روزگار عطا فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، جو بیمار ہیں پروردگارہ شفا عطا فرما، مؤمنین دنیا میں جہاں جہاں آباد جان مال ناموس عزت و عبرو کی حفاظت فرما، حجت دوران منتقم کربلا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعزمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء۔ سب مل کے کہیں یا نور یا قدوس یا نور قدوس یا نور قدوس یا اول الاولین ویا آخر الآخرین۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل عصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي
التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلحمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وخلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوب غافرا ولا لقبائي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا خيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. سلامت نفسي ظلمت نفسي بلند आवाज सब मिलके ظلمت وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته. मेरे अल्लाह तूने मेरी कितनी बुराइयों की पर्दा पोशी की। तूने मुझ पर से कितनी सख्त बलाओं को टाल दिया। तूने मुझे कितनी लग़ज़िशों की रुसवाई से बचा लिया। तूने मुझसे बेशुमार नागवार आफात को दूर किया। कितनी ऐसी खूबियाँ जिनका मैं अहल भी न था लोगों में मशहूर कर दी। ऐ अल्लाह मेरी आज़माइश बहुत अजीम है। मेरी बदहाली हद से बढ़ गई है। मेरे आमाल ने मुझे
عاجز کر دیا، اپنے گناہوں کی وجہ سے میرے ہاتھ گردن سے بندھ گئے، میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے محروم کر رکھا، دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے مجھے دھوکہ دیا، میرے نفس نے اپنے گناہوں اور ٹال مٹول کے باعث فریب دیا۔ اے میرے آقا میرے مولا، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھ سے التجا کرتا ہوں، میری بدعمالیاں غلط کاریاں میری دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ نہ بنے، میرے جن بھیدوں سے تو واقف ہے تو ان کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا، اور خلوتوں میں انجام دیے گئے ان اعمال پر سزا دینے میں جلدی نہ کرنا، جو میرے اعمال برے اعمال، گستاخی میرے دائمی کوتاہی، جہالت میری کثرت خواہش نفس اور غفلت کی وجہ سے، اے اللہ اپنی عزت کے طفیل مجھ پر ہر حال میں مہربان رہے، میرے تمام معاملات میں اپنا لطف و کرم فرما، میرے معبود میرے اللہ، جس سے سوال کروں اپنی مصیبت کو دفع کرنے کا اور اپنے کاموں میں نظر کرم کرنے کا، اے میرے مولا میرے مالک، تو نے میرے لیے جو حکم صادر فرمایا اس پر عمل کرنے میں ہوائے نفس کے تابع رہا، میرے دشمن نے مجھے جو سنہری خواب دکھائے میں ان سے اپنا بچاؤ نہ کر سکا، بالآخر اس نے مجھے میری خواہشات کا سہارا لے کر دھوکہ دیا، اور اس میں میری تقدیر نے بھی اس کی مدد کی، اس طرح میں نے تیری مقرر کردہ بعض حدود سے تجاوز اور تیرے بعض احکامات کی نافرمانی کی، تمام حالات میں تیری تعریف مجھ پر واجب ہے، میرے لیے تو نے جو فیصلہ کیا، تیرا جو حکم اور آزمائش میرے لیے لازمی ہو گئی، اس پر مجھے کسی احتجاج کا حق حاصل نہیں، اے میرے معبود تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، یا الہی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرا نادما منکسرا مستقیلا مستغفرا منیبا مقرا مدعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا نفسا نتوجه إليه في أمر خير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم بلند آواز يا رب ارحم ضعف بدني
ورقة جلدي ودقة عزمي، يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي عبني لابتداء كرمك والسالف برك بي يا إلهي، وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولحج بلساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط نار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك الصادق وبشكرك ماضحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حبت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك الطائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم يا नवासा मिलके या करीमो या करीमो وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء مكروه قليل مكثوه يسير، بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الدليل الحقير المسكين المستكين
يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أدج وأبكي العليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائي وجمعت بيني وبين أهل بلاي وفرقت بيني وبين أحبائي وأوليائي فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابي فكيف أصبر على فراقك میرے اللہ میں اگر تیرے عذاب پر صبر بھی کر لوں تو پھر تیری جدائی کو کس طرح برداشت کر لوں گا وحبنی صبرت على حر نار فكيف أصبر عن النظر إلى کرامتی جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا لیکن تیری نظر کرم کے بغیر کیسے برداشت کر لوں گا ام کیف اسکن فی النار ورجائی عفوک فبعزتك يا سيدي ومولاي اقسم صادقا لئن تركتني ناطقا میرے اللہ تیری عزت کی قسم میرے آقا و مولا میں سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہاں اگر تو نے میری گویائی سلامت رکھی تو میں اہل جہنم کے درمیان تجھے اس طرح پکاروں گا جیسے کرم کے امیدوار پکارا کرتے میں تیرے حضور میں اسی طرح آہو پکا کروں گا جیسے فریادی آہو زاری کرتے تیری فراق میں اسی طرح روؤں گا جیسے بچھڑنے والے آنسوں بہایا کرتے میں تجھے وہاں مسلسل پکاروں گا تو کہاں ہے اے مومنوں کے مالک اے حق شناسوں کی امیدگاہ منزل و مقصود اے استغاثہ و فریاد کرنے والوں کے فریاد راز یا ولی المؤمنین یا غایت آمال العارفین یا غیاث المستغیثین یا غیاث بلند آواز سے فریاد کرنے والوں کے فریاد یا غیاث یا غیاث یا حبیب قلوب الصادقین و یا الہ العالمین افتراک سبحانک یا الہی و بحمدک تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاك طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يذج إليك تجيجا معمل لرحمته میرے اللہ
मैं तेरे हुजूर फरियाद करता हूँ, तेरी तौहीद को मानने वालों की सी जुबान से तुझे पुकारता हूँ, तेरी रुबूबियत के वास्ते से। ऐ मेरे मालिक, मेरे मौला, फिर वो इस अजाब में कैसे रह सकेगा जबकि उसे तेरे गुज़श्ता हिल्म करम और मेहरबानी की आस बंधी हो। या आतिश जहन्नम उसे कैसे अज़ियत पहुंचाएगी जबकि ऐ तेरे फजल और तेरे रहमत का आसरा होगा उसे। या उसको जहन्नम का शोला कैसे जलाएगा जबकि तू खुद उसकी आवाज सुन रहा होगा, उसके मकाम को देख रहा होगा। या जहन्नम की तकलीफें उसकी क्यों कर गिरफ्त कर सकेंगे जबकि तू उस बंदे की नातवानी से खूब आगाह है। या फिर वो जहन्नम के तबकात में क्यों कर तड़पता रहेगा जबकि तू उसके ईमान की सच्चाई से आगाह है। या अजाब के मुवक्किल उसको क्यों कर झिड़क सकेंगे जबकि वो तुझे पुकार रहा होगा। या रब्बा, या रब्बा, या रब्बा, अम कैफ यरजू फज़लक फी इत्क़िही मिनहा फतत्रुकु फिया हैहात मा ज़ालिका ज़न्नु बिक वलल मअरूफ मिन फ़ज़लिक वला मुश्बिउन लिमा अमल्त बिल मुवह्हिदीन मिन बिर्रिक व इहसानिक फबिल यकीन यक़तउ लौला मा हकमत बिही मिन तअज़ीब जाहिदीक व क़दैत बिही मिन इख़लाद मुआनिदीक लजअल्त अन्नार कुल्लहा बरदन व सलामा वमा कान लिअहदिन फिहा मक़र्रन वला मक़ामा लकिन्नक तक़द्दसत अस्माउक अक़समत अन तमलअहा मिनल काफ़िरीन मिनल जन्नति वन्नासि अजमईन व अन तुख़ल्लिद फ़ीहल मुआनिदीन व अन तजल्ल सनाउ क़ुल्त मुब्तदिअन व ततव्वल्त बिलइनाम मुतकर्रिमा अफ़मन कान मुअमिनन कमन कान फ़ासिक़न ला यस्तवून। इलाही इलाही व सय्यदी फ़असअलुक बिलक़ुद्रति अल्लती क़द्दरतहा वबिलक़ज़िय्यति अल्लती हतमतहा वहकमतहा वख़लफ़्त मन अलैहि अजरयतहा अंत हबली फ़ी हादिहिल लैला व फ़ी हादिहिस साअ कुल्ल जुर्मिन अजरमतु। सब मिल के कहिए कुल्ल जुर्मिन अजरमतु व कुल्ल ज़ंबिन अज़नबतु व कुल्ल क़बीहिन असररतु व कुल्ल जहलिन अमिलतुहु कतमतुहु औ अअलनतु अख़फ़यतुहु औ अज़हरतु व कुल्ल सय्यअतिन अमरत बिइस्बातिहा अल-किराम अल-कातिबीन الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم
وبرحمتك أخفيته وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقات من الليل والنهار بذكرك معمورا मेरे अल्लाह तेरे पाकीज़ा नामों का वास्ता मेरी इल्तिजाए मेरे दिन रात के औकात को अपनी याद से मामूर कर दे वबिखिदमतिक मौसूला हर लम्हा तेरी फरमा बरदारी में बसर हो व अमाल इंदक मकबूला मेरे अमाल को कबूल फरमा हत्ता तकून अमाली व औरादी कुल्लहा बिरदन वाहिदा व हाली फी खिदमतिक सरमदा या सय्यदी या मन अलैहि मुअव्वली या मन इलैहि शकौतु अहवाली या रब्बी या रब्बी या रब या रब्बी या रब्बी قوي على خدمتك جواري واشدد على العزيمة جواري وحبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وعدنو منك ذنوب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك
واجعل لساني بذكرك لحجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتي وأقلني عثرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتي وأمرتهم بدعائك وذمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعاء میرے اللہ تیری عزت کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما خدایا یہ مومنین و مومنات کچھ حاجات لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہے تو نے خود فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں میرے اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم نے اپنے ہاتھ تیرے آگے پھیلائے ہیں تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما وبلغنی منایا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اے جلد راضی ہونے والے خدا یا سریع رضا یا سریع اے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ تجھے واسطہ اس لمحے کا جب حسین کربلا میں تنو تنہا رہ گئے نظر شمالا و جنوبا دائیں جانب دیکھا اکبر کا لاشا بائیں جانب دیکھا قاسم کے لاش کے ٹکڑے لاشوں کے درمیان زہرا کا لال آواز دیتے شیرو او میرے شیرو مجھے جواب دیتے صبح سے جو بھی گیا حسین نے سوار کیا اب حسین کو سوار کرنے والا خیمہ زینب سے آواز آئی اے میرے مظلوم بھائی زینب زندہ ہے زینب سوار کرائے گی حسین سوار ہوئے زلجنا کو ایڑ لگائی زلجنا آگے نہ بڑھا حسین فرماتے زلجنا سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا زلجنا بے زبان ہے سر بار بار قدموں کی جانب جھکا حسین کی جب نگاہ پڑی ارے زلجنا کے صبح سے 4 سال کی بچی لپٹی ہے ایک آواز دیتی ہے اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جانا صبح سے جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا بس عزاداروں میں آخری جملہ پیش کروں حسین مقتل کی جانب جب روانہ ہوئے پیچھے سے دیکھا زینب کبرا آواز دیتی ہے محلن محلا ابن الزہرا فرزند زہرا آہستہ آہستہ ارے تو نہیں جا رہا زینب کا کلیجہ
یا سریع رضا آنکھوں میں آنسو آ جائے خدا کی بارگاہ میں دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی اپنی اپنی دعائیں خدا کی بارگاہ میں پیش کریں خدایا تجھے حسین کی غربت کا واسطہ حسین کی تنہائی کا واسطہ حسین کی مظلومیت کا واسطہ حسین کے پامال لاشے کا واسطہ یوں فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما رخ پر نور کی زیارت سے ہمیں مشرف فرما میرے اللہ سختیاں بڑھ چکی ظلم بڑھ چکا میرے اللہ اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء تمام مریضوں کو جن جن مومنین نے گزارش کی ہے اپنے اپنے مریضوں کی شفا یابی کی گزارش کی ہے ولی حیدر علیل ہے اور جن جن مومنین نے گزارش کی جہاں جہاں مومنین مومنات علیل نے بیمار ہیں زخمی ہیں سب مل کے کہیں یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعته غنان ارحم من راس مال الرجاء وسلاه البكاء يا سابق النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم الله يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إلهي بحق محمد وأنت المحمود إلهي بحق علي وأنت الأعلى إلهي بحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض إلهي بحق الحسن وأنت المحسن إلهي بحق الحسين أنت قديم الإحسان میرے اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول